जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ओवर कोट पे जो गुलाम अब्बास का लिखा हुआ है और जिसमें एक नौजवान जो जनवरी की सर्दी की ठिठुरती रात में वो बाहर निकलता है और उसने ओवर कोट पहना होता है। अब ओवर कोट के अंदर उसने एक गुलाब भी अटकाया होता है, अध खिला गुलाब, और वो अटकेलियाँ करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा चलता है, एक पार्क में आता है और वहाँ पे आके बेंच पे बैठ जाता है। और वहीं पे एक बिल्ली भी आती है, वो भी सर्दी से ठिठुर रही होती है, सफ़ेद रंग की बिल्ली, और वो उसको प्यार कर रहा होता है और इतने प्यार से फिर वो उसके पास आ जाती है और बेंच पे चढ़ जाती है। अब इसी दौरान जब वो प्यार कर रहा होता है, आप ये देख रहे हैं कि उसके कोट के काज में एक अध खिला गुलाब सुर्ख रंग का वो भी अटका हुआ है। तो वो फिर ऊपर बैठती है उसके और फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे छलांग लगा के चली जाती है और नौजवान फिर अपनी यादों में मगन और सर्दी से एंजॉय करता हुआ इधर उधर देख रहा होता है और फिर सोचता है कि लोग सर्दी में कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे गलियों में आते हैं, बाहर आते हैं, और वो देखता है कि लोग भी मुख्तलिफ़ किस्म के ओवर कोट पहन के अक्सर यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो वो इतनी देर में क्या होता है, एक पान वाला आता है वहाँ पे, और जब वो पान वाला उसके पास से गुज़रने लगता है आवाज़ें देता हुआ, तो साथ ही नौजवान उसे इशारा करता है और कहता है कि पान वाले ज़रा बात सुने मेरी। तो कहता है जी जनाब आया। अब पान वाला उसकी बात सुन के उसके पास आता है, तो फिर आगे पूछता है जी जनाब। तो उसे कहता है कि आपके पास 10 रुपये का चेंज होगा? तो वो कहता है नहीं चेंज तो नहीं, लेकिन मैं ला के दे दूँगा आपको, तो आप टेंशन लें। तो वो कहता है कि नहीं, अगर तुम लेकर वापस ही ना आए फिर क्या करोगे? तो मैं क्या करूँगा फिर? तो वो कहता है कि अगर एतबार नहीं है तो आप मेरे साथ चले जाएं, तो मैं आपको ला के दे दूँगा। तो वो कहता है अच्छा चलें छोड़ें, और ये एक आना लें और एक आने से मुझे एक सिगरेट दें। तो वो उसे एक आना देता है और वो पान वाला उसे एक सिगरेट निकाल के देता है। अब वो सिगरेट लेकर अपनी जेब से माचिस की डब्बियाँ निकालता है और फिर सिगरेट सुलगा लेता है। उसके बाद वो सिगरेट से ऐसे लगता है जैसे बहुत मज़ा ले रहा है, और फिर वहाँ से वो उठ के फिर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है और सिगरेट के कश मज़े ले लेके और धुआं फ़िज़ा में छोड़ रहा होता है, जिससे पता चलता है कि ये पूरी तरह से मज़ा ले रहा है। अब ये चलता चलता आगे जब बढ़ता है तो देखता है कि और लोग भी यहाँ पार्क में एंजॉय कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ खेल रहे हैं। तो ये भी ऐसे अपने हाथ में एक स्टिक पकड़े हुए जा रहा होता है, जो बैत की स्टिक लगती है, और उसके साथ अठखेलियाँ भी करता है, थोड़ा सा रनिंग भी करता है, दौड़ता है जैसे एक लंडरा लड़का होता है। और अब वो स्टिक को अपने हाथों में घुमाता भी है और इसी दौरान उससे वो स्टिक गिरती है और फिर वो स्टिक उठा के दोबारा से फिर घुमाना शुरू कर देता है। फिर वो आगे चलता है और कुछ दौड़ के जैसे बॉल करवाते हैं ऐसे मूव भी करता है, और ये इससे सारा साबित हो रहा है कि ये एंजॉय करता है। करते करते फिर ये आगे पोश इलाके में आता है, जहाँ पे रौनक है, बहुत मज़दूर, तांगे वाले और दूसरे लोग इकट्ठे हैं। बाज़ार में रौनक लगी हुई है, सड़क के ऊपर पूरी तरह से हलचल नज़र आ रही है। तो ये लोगों को देखता है कि कौन क्या कर रहा है, और लोग भी देखते हैं कि ये कोई अमीर शख्स है, और आखिरकार वो एक बुक स्टॉल में दाखिल होता है और शो करता है जैसे उसने कोई बुक ख़रीदनी है, लेकिन ख़रीदनी क्या, वो वैसे ही बुक निकाल के चेक कर रहा होता है। हम भी बाज़ ना इस तरह की, इसको कहते हैं विंडो शॉपिंग, कि चीज़ ख़रीदनी नहीं है, वैसे ही उसको देख के आप रेट पूछते हैं या वैसे देख के रख देते हैं, ख़रीदना ना हो, तो इसे हम कहते हैं विंडो शॉपिंग। तो इसका भी कुछ यही हाल था कि इसने बुक ख़रीदनी नहीं थी, कोई भी चीज़ बल्कि नहीं थी ख़रीदनी, बस आता है और आके कुछ किताबें निकाल के चेक करता है और दोबारा उसी जगह रखता है। उसके बाद वो बुक स्टॉल से बाहर निकल के आ जाता है और फिर चलता हुआ जब आ रहा होता है तो फिर आगे आके
وہ دیکھتا ہے کہ ایک اور قالین کی دکان ہے جو باہر کچھ قالین رکھے ہوئے تھے، تو اس کو دیکھ کے وہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ تو بڑے خوبصورت قالین ہیں، اور ادھر ادھر قالینوں کو دیکھتے ہوئے دکاندار بھی دیکھتا ہے کہ شاید ہمارا ایک نا کسٹمر آ گیا۔ تو آخر کار وہ شو کرنے کے لیے ایک قالین کو ہاتھ سے چیک بھی کرتا ہے، اور اتنے میں وہ دکان والا ایک آ جاتا ہے، لڑکا جس نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اور پھر وہ آ کر اس سے پوچھتا ہے جی جناب اتنے کا، وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو 3332 میں مل جائے گا، اور اس طرح سے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت مہنگا ہے، تو کہتا ہے جناب آپ ایک بار پسند کر لیں تو ریٹ ہم کم کر دیں گے، لیکن پھر وہ اگنور کر دیتا ہے کیونکہ اس کو تو لینا ہی نہیں ہوتا۔ آخر کار وہ پھر آگے دوسری چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، کچھ واعظ رکھے ہوتے ہیں، کچھ اور انسٹرومنٹس رکھے ہوتے ہیں موسیقی وغیرہ کے، اور وہ دیکھتا ہوا وہاں سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک اور دیکھتا بھی ایک چیز کو، میوزک کا ایک انسٹرومنٹ، اس کو ٹچ بھی کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ اور لوگ بھی وہ خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی چیزوں کو بڑی شوق سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دکاندار دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے ہمارا ایک نا بڑا اچھا گاہک ہے جو ہمیں آج کافی قیمت دے کے جانے والا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر کار وہ وہاں سے دکان سے نکلنے کے لیے باہر کی طرف اور وہ دکان سے جب باہر آ رہا ہوتا ہے اور روڈ پہ چلنے لگتا ہے، تو اس کے پاس سے ایک نوجوان جوڑا گزرتا ہے اور اس سے آگے چل رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی تجسس سے اس جوڑے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں ان کا چہرہ بھی دیکھوں اور ان کی باتیں بھی سنوں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کی نفسیات یہاں پہ رائٹر نے بتائی ہے کہ بھائی کیسے نفسیات ہوتی ہے، کیسے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے تجسس میں ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو نوجوان بھی کچھ اسی طرح کا کام کرتا ہے۔ آخر کار وہ پیچھے ان کے چلتے چلتے روڈ پر کوشش کرتا ہے کہ ان کے اور قریب ہو، لیکن وہ 100 گز آگے ہوتے، تو پھر وہ کوشش کر کے جب قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں سے وہ روڈ کو کراس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور پیچھے نوجوان جیسے ہی وہ کراس کرنے لگتا ہے تو وہاں پر اچانک سے ایک اینٹوں کا ٹرک آ کے اس کو تیزی سے لگتا ہے، اور ڈرائیور اس کی چیخ بھی سنتا ہے، لیکن وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اسی سپیڈ سے آگے گزر جاتا ہے۔ تو کچھ راہگیر وہاں پہ آتے ہیں، 2-3 اکٹھے ہوتے ہیں، وہ شور مچاتے ہیں اسے پکڑو، روکو اسے، نمبر نوٹ کرو، لیکن وہ نکل چکا ہوتا ہے۔ آخر کار اس نوجوان کو ہاسپٹل لایا جاتا ہے۔ اب ہاسپٹل میں وہاں پہ اس رات کے وقت ایک سرجن مسٹر خان، ڈاکٹر خان، اور 2 نرسیں ہوتی ہیں، شہناز اور گل۔ تو شہناز اور گل یہ فوراً اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے پتھر کی ایک سلیب پہ اس کو لٹاتے ہیں، اور پھر اپنی یونیفارم جو میڈیکل یونیفارم ہے وہ ایپرن وہ پہنتے ہیں اور ماسک لگاتے ہیں، اور اتنے میں جو نوجوان ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے۔ جی، تو اسی دوران جب وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے تو جو نرسیں ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ لگتا ہے کسی امیر گھر کا، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کسی امیر گھر کا لگتا ہے، تو دوسری بھی کہتی ہے ہاں جی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے نا اوپر سے کوٹ اتارو۔ اب جب کوٹ اتارتے ہیں تو وہ کوٹ اتارتے ہی بڑے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتی ہیں نرسیں، کیونکہ منظر ہی کچھ ایسا ہے، منظر یہ ہے کہ کوٹ کے نیچے سے جو چیز انہیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے، اور اسی دوران اس کے دل کی دھڑکن چیک کی جا رہی ہوتی ہے جو عنقریب ختم ہونے والی ہوتی ہے، اور آخر کار اس کو بجلی کے ارتھ بھی لگایا جاتا ہے، جھٹکے لگائے جاتے ہیں، لیکن سب کوششیں ناکام ہوتی ہیں اور آخر وہ
اس کی سانسیں رک جاتی ہیں، دل کی دھڑکن رک جاتی ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر اور نرسیں آپس میں بات کر رہے ہیں کہ چلیں اب مر گیا، اس کی جو چیزیں ہیں وہ نکالیں۔ تو چیزیں نکالنے کے لیے اس سے پہلے اس کے جوتے اتارتے ہیں، اور جوتے اتاریں تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جوتے ویسے تو پالش والے ہیں لیکن اندر سے جو جرابیں ہیں دونوں پاؤں میں مختلف اور پھٹی ہوئی تھی، انگوٹھے اور ایڑی کے پاس سے۔ پھر وہ اوپر سے جب کوٹ اتارتے ہیں تو نیچے ایک سویٹر ہوتا ہے، وہ بھی پھٹا پرانا سا ہوتا ہے، اور تو اور اس سویٹر کے نیچے ایک بنیان ہوتا ہے، وہ اس کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہوتی ہے۔ آخر کار وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو ایک سگریٹ کا آدھا ٹکڑا ہوتا ہے اور ایک کپڑا رکھا ہوتا ہے اور ایک کنگھا نکلتا ہے، اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ ڈائری نکل رہی ہوتی ہے جس میں شاید کچھ گراموفون کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہے آپ دیکھیں، جو باہر سے امیر نظر آنے والا ہوتا ہے حقیقت میں کیا ہے اور اس کے پاس کتنے پیسے ہیں وہ اچھی طرح سے چیک کرتے ہیں تو اس کے پاس کچھ آنے نکل آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ بس یہی ہے۔ تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ لگتا تو بہت امیر گھر سے ہے لیکن دیکھیں اندر سے کیا ہے، اور اس کا جسم ایسے ہوتا ہے جیسے کئی مہینوں سے 2-3 مہینوں سے نہایا نہ ہو۔ تو اوور ویو اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں شروع میں کیسا شو ہوتا ہے اور پھر اندر سے وہ کیسے نکلتا ہے اور باہر لوگوں کو کیسا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ باہر کی حالت ہے اور اندر کی حالت دیکھیں، جرابیں بھی 2 رنگ کی پھٹی ہوئی ایڑی کے پاس سے اور پاؤں کے پاس سے، اور پھر باہر لوگوں کو شو کرتا ہے کہ میں بہت امیر ہوں، لیکن یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ انتہائی غریب ہے اور اس نے اپنی غربت کو چھپایا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے کس طرح سے اپنے حالات کو چھپاتا ہے اور لوگوں کو اپنی شو کے وجہ سے اپنی حقیقت کو چھپاتا ہے اور اپنا ہی نقصان بھی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ اونچے لوگوں کی لسٹ میں لانے کی ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے، اور حقیقت میں جو اس کے قریب چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، اگر کوئی سوال ہو وہ پوچھ سکتے ہیں۔